الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ وملائکته لیصلون علی المتسحرین قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم یا ایها الناس قد اذلكم الشهر شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آنے والے عظیم ماہ مبارک کا صحیح احترام کرنے کی اور اس کے عبادت کے حوالے سے روزہ، نماز تراویح، تلاوت، صدقات و خیرات، درود پاک، کثرت ذکر، تمام اعمال اللہ ہم سب کو جذبے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم نے بھی صحابہ کرام کو شعبان کے آخر میں خطبہ دیا، وہ تو ہر گھڑی ہر لمحے ذہنی طور پہ عبادت کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضور کے شاگرد بھی تھے، حضور کے صحابی بھی تھے، حضور سے فیض یافتہ بھی تھے، حضور کی تعلیمات کو وہ دل و جان سے قبول بھی کرتے تھے۔ وہ تو تعلیمات سے ہٹ کر کوئی عمل حضور کو کرتے دیکھ لیتے تو وہ تیار ہو جاتے۔
اطاعت کا جذبہ تو اتنا تھا، اس قدر تھا کہ حضور خطاب فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ آواز دور جائے، لیکن نبوت کی آواز میں اللہ نے یہ طاقت رکھی تھی کہ آپ کی آواز دور دور تک چلی جاتی تھی۔ تو ایک صحابی گٹھڑیوں کا لکڑی گٹھا لے کے آ رہے تھے، یہ سنا نا حضور فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ، میری بات سنو، تو وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ جذبہ دیکھیں ذرا۔ ادھر حضور نے تبلیغ فرمائی، قرآن ختم ہو گیا، صحابی وہاں سے گزرا کہ ایک صحابی سر پہ لکڑی ہے بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ جاتے نہیں؟ کہا حضور نے حکم دیا تھا بیٹھو، جانے کا حکم نہیں فرمایا۔ تو یہ رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، آئیں قرآن سنیں، پہلے آیات بینات، پھر احادیث سنیں، توجہ کے ساتھ دل و دماغ میری جانب متوجہ ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ پوری کائنات کے تمام لوگوں سے الگ کر کے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، دوسری قومیں بھی ہیں، ایک ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، اور قرآن میں کئی خطاب ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا اہل الکتاب، اے یہودیو عیسائیو، یا ایھا الکافرین، اے کافرو، اور یہاں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنا بڑا خطاب ہے، اے ایمان والو۔ درویش کی مجھے بات یاد آ گئی، آپ بھی ذرا غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ بھئی مشکل کام، اتنا بھاری کام، سارا دن کھانا پینا چھوڑ دو، خواہشات چھوڑ دو، زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، اتنا پابندیاں، یہ تو مشکل کام ہے۔ تو فرمایا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ کوئی امت کائنات میں ایسی نہیں تھی جس نے روزے نہ رکھے ہوں، ہر نبی کی امت نے روزہ رکھا ہے، اور انبیاء کرام میں سے اللہ کریم کو جو سب سے زیادہ روزہ پسند تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا۔ آپ پوری زندگی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ جتنا زندگی آپ کی گزری ہے آپ کا یہ معمول تھا، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ دیا۔ اور تصوف میں توجہ ذرا، تصوف میں پیری مریدی میں آج تو سارا بازار ہی 2 نمبری کا ہے، نہ پیر کہاں نہ مرید کہاں، نہ کوئی اخلاق نہ کوئی شرم و حیا، نہ کوئی سیرت نہ کوئی صورت نہ کردار، پیر کہاں ہے؟ 2 نمبری ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پیر کیسے ہوتے تھے اور مرید کیسے ہوتے تھے۔ شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی ایسے پیر ہو، اور مرید خواجہ نظام الدین محبوب الہی جیسا مرید ہو۔ پیر بھی کمال کا ہے اور مرید بھی کمال کا ہے۔ دل و دماغ سے میری باتیں غور سے سنیں ذرا۔ تو پیر صاحب نے مریدین کو فرمایا آپ بھی موجود تھے، روزے رکھا کرو۔
آپ نے بھی سنا، پہلے فرمایا تھا 13 14 15 کا روزہ رکھا کرو، آپ نے بھی سن لیا۔ بعد میں اپنے دوستوں سے، اپنے پیر بھائیوں سے پوچھا، حضرت نے کیا فرمایا؟ یہ 13 14 15 کا روزہ فرمایا؟ کہا وہ تو مطلقاً فرما رہے تھے، آپ پوچھ لیں اپنے شیخ کامل سے۔ کہا مجھے اس وقت کوشش کرنی چاہیے تھی جب حضرت فرما رہے تھے، اب میں نہیں پوچھتا بھی کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا پیر اور کیسا مرید! کہا بس اب ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ 90 برس کی عمر تک مسلسل روزہ رکھتے رہے۔ پیر نے جو فرمایا تھا نظام الدین روزہ رکھنا ہے، ساری زندگی روزے میں گزار دی۔ بھئی ہم تو قرآن کی نہیں مان رہے، ہم تو حضور کے ارشاد گرامی نہیں مان رہے، اور خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی مانی؟ کہا اب پیر سے پوچھوں، یہ غلط بات ہے۔ اس وقت توجہ نہیں کی نظام الدین جب پیر فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول کے جو معمول تھا 13 14 15 کا روزہ بھی حضور رکھتے تھے، اور آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ پیر کے روزے کے متعلق سوال ہوا تو حضور نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا، اور اسی دن مدینہ منورہ میں آیا۔ حضور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا بندوں کے اعمال اللہ کی دربار میں جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، میں اللہ کا نبی بھی چاہتا ہوں میرے عمل اللہ کی دربار میں پیش ہوں تو میں روزے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے۔ 13 14 15 کا روزہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، جنت سے، کسی صحرا سے نہیں، جنت سے زمین پہ اتارا۔ آب و ہوا، گرمی، موسم بدلتے، ان کی رنگت کالی ہو گئی۔ غور سے سنیں ذرا، جنت میں تھے تو حسین رنگت تھی ان کی۔ میں کہتا ہوں 2 مہینے بندہ ایسی میں رہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو جو شخصیت جنت سے آئے تھے، اللہ اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، جو جنت سے آئے تھے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، میرے پیارے آدم سے پوچھو تم چاہتے ہو کہ تمہاری رنگت پہلے جیسی ہو جائے؟ آ کے سلام پیش کیا اور پوچھا، عرض کی اے جبریل اللہ مجھے رنگت بہتر عطا فرما دے۔ تو فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے پیارے آدم 13 14 15 کا روزہ رکھا کرو، اللہ تمہارا رنگ بہتر فرما دے۔ یہ ایام بیض ہے، روشنائی والے دن، سفیدی والے دن، تو آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزان گرامی، اب جو رمضان مبارک آ رہا ہے، اب ذرا غور فرمائیں اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔